ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر بآواز بلند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بحمده تعالی آج اس کے فضل سے، اس کے کرم سے ہم صحت اور سلامتی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئے. پروردگار ہم سب کا آنا، بیٹھنا، بولنا اور سننا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین تصدق سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. بڑی توجہ طلب اور ایمان افروز یہ نقطہ ہے. انتہائی توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ جب آپ سماعت فرمائیں گے، میرا ایمان ہے آپ کا ایمان جو ہے وہ بفضل خدا ضرور تازہ ہوگا. پورے جسم کو سر سے لے کر پاؤں تک کان بنا لیں اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. ایک نیا موضوع، ایک نئی گفتگو الحمدللہ آج آپ کے سامنے لایا ہوں. یہاں پر آپ کو مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا. دو جملے
فیصلہ آپ کر کے بتائیں گے کہ کون سا جملہ درست ہے اور کون سا جملہ درست نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت حاضر ہے نا؟ آج میرے امام جہاں محترم مقام عزت مآب جناب سبطین احمد خان صاحب تشریف لائے بڑے عرصے کے بعد۔ اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کا سایہ ان کے خاندان پر بادور کام و دائم فرمائے۔ میں آپ کے سامنے 2 جملے بیان کروں گا، بتانا آپ نے ہے کہ کون سا جملہ اس میں سے درست ہے۔ میں اگر کہوں ملک محمد رفیق نواز بھٹا صاحب اس شاہی مسجد دوٹلا کے خادم ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ملک محمد رفیق نواز بھٹا صاحب اور محترم شیخ محمد سعید صاحب حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا آپ کی محمود صاحب؟ الحاج ملک محمد رفیق نواز بھٹا صاحب اور محترم شیخ محمد سعید صاحب حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ یہ پہلا جملہ۔ اب دوسرا جملہ یہ ہے کہ الحاج ملک محمد رفیق نواز بھٹا صاحب اور محترم شیخ محمد سعید صاحب حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، الحاج ملک محمد رفیق نواز بھٹا صاحب اور محترم شیخ محمد سعید صاحب حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ الحاج ملک محمد رفیق نواز بھٹا صاحب اور محترم شیخ محمد سعید صاحب حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ اب آپ بتائیں پہلا جملہ درست ہے یا دوسرا؟ آپ کہیں گے بالکل سادہ سی بات ہے، پہلا جملہ درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ کہیں گے کہ جب دو کی بات ہو تو ہم کہیں گے انہیں راضی کیا جائے، اور جب ایک کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے اسے راضی کیا جائے۔ جب جمع کی بات ہوگی، دو کی بات ہوگی، 2 لوگوں کی بات ہوگی تو کہیں گے انہیں راضی کیا جائے، اور جب ایک کی بات ہوگی تو انہیں کی بجائے ہم اسے کہیں گے کہ اسے راضی کیا جائے۔ لہذا جملہ درست اس لیے ہے کہ جہاں 2 کا ذکر ہے اور 2 کے ساتھ ہم کہیں گے کہ انہیں راضی کیا جائے۔ اب آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آ جائیں قرآن کی طرف۔ اب قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول احق ان یرضوہ، حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ واللہ ورسولہ، اس آیت میں مولا تیرا ذکر بھی ہے، تیرے رسول کا بھی ہے۔ اس آیت میں مولا تیرا ذکر بھی ہے اور تیرے پیارے حبیب کا ذکر بھی ہے۔ ذکر تو 2 کا ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، لیکن قرآن میں تو کہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔
یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. تو کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. وجہ کیا ہے؟ جواب ملا راز یہ ہے بے شک ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے. نہیں جس کو سمجھ آیا وہ ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے. ذاتیں دو ہیں مگر محبت ایک ہے. ذاتیں دو ہیں مگر قربت ایک ہے. ذاتیں دو ہیں مگر حرمت ایک ہے. ذاتیں دو ہیں مگر سمت اور جہت ایک ہے. بے شک ذاتیں دو ہیں مگر دونوں کی رضا ایک ہے. جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا. سو لوگوں خدا کا گھر مصطفیٰ کے گھر سے جدا نہیں. خدا کی ادا مصطفیٰ کی ادا سے جدا نہیں. خدا کی سزا مصطفیٰ کی سزا سے جدا نہیں. خدا کی محبت مصطفیٰ سے جدا نہیں. خدا کی حرمت بارگاہ حرمت مصطفیٰ سے جدا نہیں. ارے سونا جاؤ سو رب کعبہ کی قسم ہے جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا. جو مصطفیٰ کا نہ ہو سکا وہ کعبے کے لاکھ طواف کرتا پھرے. ارے جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں. نہیں جس کو سمجھے ان کا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. یا اللہ جو بلند آواز سے سبحان اللہ کہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے. جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. حضور علیہ السلام کی رضا کے بغیر تو ہماری بخشش ہی نہیں. حضور علیہ السلام کی رضا کے بغیر ہماری تو شفاعت ہی نہیں. آپ کا تبسم کام آئے گا, آپ کا وسیلہ کام آئے گا. رب نے کہا کہ لوگوں جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا. حضور کی شفاعت کے بغیر اور حضور کی رضا کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی. آپ کی فرمائش ہے حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی, جنت سے زمین پر بھیجے گئے. کہا مولا معاف کر دے, کہا نہیں کرتا. کتنا عرصہ روتے رہے, زاروں قطار روتے رہے, آہو بکا کرتے رہے, گریے زارے کرتے رہے, آنسو بہا بہا کر توڑتے رہے. مولا معاف کر دے, کہا معاف نہیں کرتا. مولا بولتے سے بھی کہا نہیں بولتا. مولا کلام کر کہا نہیں کرتا. مولا معاف کر دے, کہا نہیں کرتا. کلام کر کہا نہیں کرتا. خلوت میں نہیں بولتا, جلوت میں نہیں بولتا, ریاضت میں نہیں بولتا, عبادت میں نہیں بولتا, مشرق میں نہیں بولتا, مغرب میں نہیں بولتا, شمال میں نہیں بولتا, جنوب میں نہیں بولتا, قیام میں نہیں بولتا, رکوع میں نہیں بولتا, سجود میں نہیں بولتا, دنیا میں نہیں بولتا, خوف میں نہیں بولتا, دکان میں نہیں بولتا, رضا میں نہیں بولتا, پستی میں نہیں بولتا, بلندی میں نہیں بولتا, پہاڑ میں نہیں بولتا, خوف میں نہیں بولتا, سمندر میں نہیں بولتا, خشکی میں نہیں بولتا. مولا بولتے سے بھی کہا نہیں بولتا. مولا کلام تو کر کہا نہیں کرتا. مولا بولتے سے نہیں بولتا, نہیں بولتا, نہیں بولتا, نہیں بولتا. مولا نہیں بولتا, ہاں ہاں نہیں بولتا, نہیں بولتا. اچھا پھر بلاؤ. مولا کلام تو کر نہیں بولتا, ہاں ہاں نہیں بولتا, نہیں بولتا. اچھا پھر بلاؤ. مولا میں نے جنت میں دیکھا تھا, میں نے جنت کے دروازوں پر دیکھا, میں نے جنت کے محلات میں دیکھا, میں نے جنت کے درختوں پر دیکھا, میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر دیکھا. مولا جہاں جہاں تیرا نام تھا لا الہ الا
اب تو تم نے بھی اس کا راستہ اللہ کو بتانا. مولا تجھے اس کا راستہ اب تو عرش عظیم سے آواز ہے آدم آدم دور تو صحیح کیا آتے ہیں آدم بہت صحیح کیا آتے آدم بہت صحیح کیا آتے سہنیا چپ کرے سے دبیلے سا آواز ہے جنہیں کیا آتا آدم نے چپ کرا ارے مجھے کہنے دو آدم کو معافی ملی تو صدقہ نبی کا جس کا کتنا بے بولے باقی سمجھ سکتا ارے آدم کو معافی ملی تو صدقہ نبی کا مجھے کہنے دو آدم کے معافی میں نہ نبی کا حسن یوسف میں نہ نبی کا یحییٰ کے خوف میں نہ نبی کا زکریا کے ندا میں نہ نبی کا موسیٰ کے آسان میں نہ نبی کا ابراہیم کی دعا میں نہ نبی کا عیسیٰ کی روح میں نہ نبی کا ارے جہاں جہاں جاؤ گے رب کعبہ کی قسم ہے ارے جہاں تک خدا کی خدائی ہے اور وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کی مصطفیٰ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے پیارے حبیب اب ہر جگہ تیرا ذکر ہوگا فرش پر بھی تیرا ذکر ہوگا عرش پر تیرا ذکر ہوگا مقام میں تیرا ذکر ہوگا لا مقام میں تیرا ذکر ہوگا لا مقام میں تیرا ذکر ہوگا عالم ملکوت میں تیرا ذکر ہوگا عالم جبروت میں تیرا ذکر ہوگا عالم لاہوت میں تیرا ذکر ہوگا مولا کہاں کہاں ذکر ہوگا فرمایا فرشتے بھی اس کے ذاکر ہوں گے جنات بھی اس کے ذاکر ہوں گے ملائکہ بھی اس کے ذاکر ہوں گے جنات بھی اس کے ذاکر ہوں گے اب جہاں کوئی ذکر کرنے والا ارے نہ ہوگا وہاں پر بھی پیارے حبیب تیرا ذکر ہوگا اب ہر جگہ تیرا ذکر ہوگا لکا ذکر پیارے حبیب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا لکا تیری خاطر ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا لکا تیری خاطر کیوں بس تو راضی ہو جا بس تو راضی ہو جا حضرت آدم کی باری آئی کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی حضرت آدم کی باری آئی کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی حضرت نوح کی باری آئی کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی حضرت شمس کی باری آئی کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی حضرت اسحاق کی باری آئی کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی حضرت یعقوب کی باری آئی کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی حضرت یوسف کی باری آئی کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی حضرت ابراہیم کی باری آئی کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی حضرت اسماعیل کی باری آئی کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی حضرت
الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خود اللہ کی اطاعت کی۔ تو صاحبان محبت، رسول کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ بولو نا، اللہ کی اطاعت ہے۔ حضور علیہ السلام علیل ہیں، بستر علالت پر ہیں، طبیعت جب تھوڑی سی سنبھلی، فاقہ ہوا، حضور علیہ السلام بستر انور سے اٹھے، حجر مبارک کی جو کھڑکی تھی سوچا کہ اس کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھو تو صحیح کہ صدیق اکبر کے پیچھے صحابہ کرام نماز کیسے ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کیسے نماز ادا کر رہے ہیں اور میرا ابو بکر کیسے امامت کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے حجر انور میں کھڑکی سے جو پردہ تھا جب اس پردے کو ہٹایا، ذرا چشم تصور میں اپنے آپ کو 1400 سال پہلے لے جائیں، وہ کیسا منظر ہوگا۔ پردہ جب ہٹایا، جو بھی پردہ ہٹا، وقت اللہ کے چہرے سے جب نور کی شعاع نکلی۔ آپ کو سلامت رکھے، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور عدالت کے باوجود بھی مسجد میں آ کر خود کام کرتے ہیں۔ مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو مسجد کی خدمت کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، دین کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اللہ اس کو وہ اجر دیتا ہے جو اولیاء اللہ کے عبادات کے نتیجے میں اجر ملتا ہے۔ جو اس شاہی جامع مسجد توبہ کی خدمت کرتا ہے، اللہ صاحب کو سلامت رکھے۔ وہ عثمان بھٹا صاحب ہوں یا شیخ محمد سعید صاحب ہوں، ملک محمد رفیق بھٹا صاحب ہوں یا فخر کمبل صاحب ہوں، جتنے بھی ہیں، محمد نادر شریف صاحب، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ سب کو مسجد کی اور اپنے اس رب کے گھر کی خدمت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اب 1400 سال ذرا پہلے اپنے آپ کو لے جائیں، کیا منظر ہوگا۔ جو ہی پردہ ہٹا، وقت اللہ کے چہرے سے جب نور کی شعاعیں نکلی، جب نور کی شعاعیں نکلی اور مسجد نبوی حضور علیہ السلام کے نور سے چمک اٹھی، ایک مہک آئی، ایک خوشبو آئی، وہ ساری مسجد نبوی نور سے جگمگا اٹھی، تو یہاں پر شاعر کی روح واجد میں آپ کی طبیعت حاضر ہے نا۔ جب مسجد نبوی جگمگا اٹھی حضور علیہ السلام کے نور انور سے، آپ نور علی نور ہیں اور نور کی خیرات آپ سے نکلتی ہے۔ جب نور کی خیرات مسجد نبوی میں پہنچی، اب جو صحابہ کرام جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، اب ان کا سوچیے، اب ان کا جو رخ ہے ساروں کا وہ قبلہ کی طرف ہے۔ کہاں ہے؟ بولے گا، قبلہ کی طرف ہے۔ اب جو ہی وقت اللہ کے چہرے سے نور کی روشنی نکلی، ایک خوشبو آئی، صحابہ کرام نماز بھول گئے۔ چہرہ کعبے کی طرف ہے، اب سارے صحابہ کرام اپنے اپنے چہروں کو پھیر کر رخ مصطفیٰ تک رہے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر نے کیا خوب کہا، آپ کی طبیعت اجازت دیتی ہے نا؟ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے وہی میرے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھے نا۔ میں کہتا ہوں ایک وجدانی
اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. جو کہ عمرے کی حاضری ابھی دے کر آیا ہے چند دنوں پہلے، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور اس کے صدقے مولا جو پڑھ رہا ہے شوق کے ساتھ، ایک شوق کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، میرے مولا یہی سال ہو اور گنبد خضرا کی چھاؤں نصیب ہو جائے. اب میرے ساتھ میرا مل کر پڑھ دیا. تیری نور سے پھیلی ہے روشنی، چاند تاروں نے تجھ سے مانگی ہے چاندنی. حسن یوسف کا تیرے سامنے مال ہے، اور نبی ہے تارے تو سب کا چاند ہے. قربان جاؤ، جو قربان ہونا چاہتا ہے وہ جا میرے ساتھ مل کر پڑھے گا. قربان جاؤ، قربان جاؤ، اے میرے رب کے بلائے میں تو باری باری جاؤں، میں تو باری باری جاؤں، میں تو باری باری جاؤں، میں تو باری باری جاؤں. اس حسن کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس حسن کو قرآن کیا کہتا ہے؟ پڑھ کر سنا. یاسین، یہ آپ کی فرمائشیں ہیں. دیکھو فرمائش کرتے ہیں، میں بھی روزے کی حالت میں ہوں، آپ بھی روزے کی حالت میں ہیں، اور میرا جذبہ کی دیکھنے تک اپنا جذبہ نہیں دیکھا. ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ.
سے